ناول تاج اور تمنا، رائٹر ماں بنت سجاد، باب دوم، محافظ۔ صبح ہوتے ہی بختیار علی نے اپنے سپاہیوں سپید الماس پور پر حملہ کر کے پورے الماس پور کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ بادشاہ حسن سلطان کو کل رات ہی بختیار علی کے خاص سپاہیوں نے اس کے خبری کو قتل کر کے قید کر لیا تھا، اور قید کرتے ہی اسے اپنے قید خانے منتقل کر چکے تھے۔ شہزادوں اور جہیر کی موت کی خبر بادشاہ حسن سلطان تک پہنچانا یہ بختیار علی کی سازش تھی، تاکہ حسن سلطان اپنے جوان بیٹوں کے غم میں اس قدر کھو جائے کہ بغیر کسی حفاظت کے وہ اپنے بیٹوں کی لاشوں کو دیکھنے چلا آئے گا۔ اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ جیسے ہی حسن سلطان اپنے خبری کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچے تھے، بختیار علی کے سپاہیوں نے ان کو گھیر لیا تھا، اور پھر خبری کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد وہ حسن سلطان پر ٹوٹ پڑے، جو وہ پہلے ہی جوان بیٹوں کی موت کی وجہ سے مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہیں کر پائے اور بے سود ہو کر گر پڑے۔ ان کے گرتے ہی ان کے سپاہیوں نے انہیں اٹھا کر اپنی سواری پر بٹھایا اور اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق انہیں لے کر روشنی نگر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ پورے الماس پور میں شہزادوں کی موت اور بادشاہ حسن کی قیدی بنا لیے جانے پر کہرام مچا ہوا تھا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، صرف اور صرف اپنے ہر دل عزیز بادشاہ اور ان کے شہزادوں کے لیے۔ راؤ حمید کو جیسے ہی الماس پور پر قبضے کی خبر ملی، وہ سپاہیوں کے ساتھ جنت الماس محل کی طرف بڑھا تاکہ ملکہ اور شہزادی کی حفاظت کر سکے، لیکن اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی بختیار علی کے سپاہیوں نے پورے محل کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ جتنا کہرام محل کے باہر بچا ہوا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ کہرام محل کے اندر تھا۔ جس محل میں چند دن پہلے ہنسنے مسکرانے کی آوازیں گونجتی تھی، آج اسی جنت الماس محل کے در و دیوار چیخ چیخ کر اپنے مکینوں پر ہوئے ظلم کی داستان سنا رہی تھی۔ پورے محل میں موت جیسی خاموشی تھی، جیسے کوئی زی روح یہاں موجود ہی نہ ہو۔ ہر طرف خون کا عالم تھا، بلکہ فرحہ اپنی آرام گاہ میں اجڑی بکھری حالت میں اپنے بستر پر پڑی بیٹھی تھی۔ رات سے ماتم کر کے آنکھوں کا پانی تک خشک ہو چکا تھا، لیکن دل تھا کہ نہ پھٹ رہا تھا، نہ چین پا رہا تھا۔ اور وہ ایسی بد نصیب عورت تھی کہ جن کے ساتھ ایک 3 جوان بیٹوں کی موت کو گھاٹ اتار دیا گیا تھا، جن کے شوہر کو ادمرہ کر کے قید کر لیا گیا تھا، جن کی بیٹی کی آبرو خطرے میں تھی، جن کے چھوٹے بیٹے پر موت کی تلوار لٹک رہی تھی اور وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ دفتر انہوں نے اپنی خشک آنکھیں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہاں وہ کھڑی تھی جس میں جنت الماس محل کی جان بستی تھی، لیکن اب اس محل میں جان بچی کس کی تھی؟ جو ایزا قمر زندہ بچ جاتی تھی۔ امی جان! بغیر آواز کے ایزا نے اپنی ماں کو پکارا، جو ہر چیز سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ امی جان! وہ سب چلے گئے۔ کیان وہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے وعدہ کیا تھا وہ واپس آئے گا، پھر وہ کیوں چلا گیا؟ امی جان! وہ مار دے مجھے بھی۔ ایزا نے وہیں دروازے کے ساتھ ہی گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے ماں کو دیکھتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کی طرح بلکتے ہوئے کہا، لیکن اس کی طرف پر بھی ملکہ فرحہ خشک آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ ہلکی بری آنکھیں جو رونے کے سبب سرخ ہو رہی تھیں، جن پر لمبی خمدار پلکوں کا سایہ تھا، سنہری بلدار لمبے بال جو اس وقت الجھے ہوئے تھے، روشن پیشانی اور سرخ اناری رخسار بلاشبہ شہزادی بلا کا حسن رکھتی تھی، لیکن شاید یہی حسن اس کے لیے نئی مشکل کھڑا کرنے والا تھا۔ یہاں آئے ایزا! ملکہ فرحہ نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو ایزا نے خود کو بمشکل کھڑا کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ماں کے بستر پر پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ملکہ فرحہ نے ایک نظر اپنی اکلوتی شہزادی کو دیکھا، پھر اپنے پاس رکھے شاہی تاج کو اٹھایا۔ سر جھکائیں شہزادی! ملکہ نے اب کی بار حکمیہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ نرمی سے بات کرتی تو ایزا کبھی نہ مانتی۔ ایزا نے آنسوؤں سے تر نظروں سے ماں کی جانب دیکھا، ان کی آنکھوں میں بہت سے شکوے تھے۔ فرحہ حسن نے بے ساختہ اپنی شہزادی سے نظریں چرائیں اور ایزا کو سر جھکانے کا اشارہ کیا، جس پر ایزا نے خاموشی سے وہی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ملکہ فرحہ نے شاہی ملکہ کا تاج اس کے سر پر پہنا دیا۔ آج سے الماس پور کی ملکہ ہیں آپ! ملکہ فرحہ نے اس کی سبی پیشانی کا بوسہ لینے کے بعد کہا۔ اب کی بار ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، جبکہ ایزا نے خاموش آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چل دی۔ سفید رنگ کا لباس کئی جگہ پر مٹی لگنے کے باعث عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن جن کی زندگی راتوں رات تباہ ہو جائے، انہیں بھلا لباسوں کے میلے یا خراب ہو جانے سے کہاں فرق پڑتا ہے؟ ایبک ٹانگا روکو! بختیار علی کے سپاہی جس سواری پر حسن سلطان کو قیدی بنا کر لے کر جا رہے تھے، اچانک ان میں سے ایک سپاہی نے ٹانگا روکنے کو کہا، کیونکہ اسے وہاں سے چند قدم دور کسی شخص کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، جو شاید زخمی تھا۔ سپاہی کے کہتے ہی ٹانگا روک دیا گیا تو واصف نامی سپاہی نیچے اتر کر اس شخص کی جانب بڑھا جو زمین پر پڑا درد سے کراہ رہا تھا۔ اے کون ہو تم؟ واصف نے درد سے کراہتے شخص کے پاس جا کر پوچھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس کے جسم پر موجود لباس پر پڑی، وہ ٹھٹک کر رکا۔ ایبک یہاں آؤ فوراً! واصف نے اپنی ساتھی کو آواز دی تو وہ جلدی سے اس کے پاس آئے۔ یہ تو الماس پور کا سپاہی لگتا ہے، ایبک نے جھجکتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ الماس پور کا ہر باشندہ قابل قتل ہو چکا ہے۔
آس پاس دیکھو، کچھ ملتا ہے کیا؟ واصف نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر کہا اور اس شخص کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ کر اسے سیدھا کیا۔ اسے سیدھا کرتے ہی واصف کو معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں تیر لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ درد سے کڑا رہا تھا اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ واصف، اس طرف ایک گھوڑا بھی موجود ہے لیکن وہ بھی زخمی ہے۔ ایبک نے چند قدم کے فاصلے پر برے رنگ کے گھوڑوں کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کی بائیں آنکھ میں تیر لگا تھا اور باقی جسم پر بھی تلوار اور تیروں کے زخم موجود تھے۔ ایبک نے اس شخص کو وہیں چھوڑا اور گھوڑے کی سمت بڑھا، لیکن اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ گھوڑا اپنی آخری سانس لے چکا تھا۔ مردہ پڑے گھوڑے کی آنکھ میں کچھ پہر قبل کے مناظر چل رہے تھے جب وہ اپنے مالک کے ساتھ میدان میں اترا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی آنکھ میں تیر لگنے کی وجہ سے وہ آپے سے باہر ہوتا ہوا بے قابو ہو کر بھاگا تھا۔ اس کا مالک پہلے ہی دشمن کے تیر کا نشانہ بن چکا تھا، باقی کسر اس کے گھوڑے نے بے قابو ہو کر بھاگنے پر نکل گئی تھی۔ گھوڑے کو بے قابو ہو کر بھاگتا دیکھ کر سپاہیوں نے اس پر مزید تلواروں اور تیروں سے وار کرنا شروع کر دیے، جن سے خود کو مشکل بچا کر وہ جنگل کی طرف نکل آیا تھا، جہاں آ کر اس نے اپنے مالک کو گرا دیا تھا اور خود بھی چند قدم چل کر گر چکا تھا۔ اپنی ادھ کھلی ایک آنکھ سے اس نے آخری بار اپنے مالک کو دیکھنا چاہا، جس کا وہ پسندیدہ گھوڑا تھا، جس نے اسے بالکل بچوں کی طرح پالا تھا، اور آج وہی بچہ اسے دگا دے گیا تھا۔ ایک آنسو خاموشی سے گھوڑے کی آنکھ سے چہرے پر پھسل گیا۔ ایبک، اٹھاؤ اس شخص کو اور حسن سلطان کے ساتھ بٹھاؤ۔ آصف نے زمین پر سے اٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ جھاڑنے کے ساتھ ساتھ ایبک کو حکم دیا، جس نے بغیر کسی سوال اور جواب کے خاموشی سے حکم کی تعمیل کی۔ چلو، آصف نے بیٹھتے ہی کہا تو ایبک نے ٹانگا چلا دیا۔ بختیار علی چاہتا تو حسن سلطان کو شاہی سواری میں قیدی بنا کر لے جا سکتا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ وہ حسن سلطان کو اس کی اوقات دکھائے، اس لیے اس نے اپنے خاص سپاہیوں کو ایک معمولی ٹانگے پر بادشاہ حسن کو روشنی نگر لے جانے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ حسن بھی سست سے بیٹھے تھے جب کسی کراہنے کی آواز پر اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے جسے ابھی کچھ دیر پہلے سپاہی بٹھا کر گیا تھا۔ بادشاہ حسن کی طرف اس شخص کی پیٹھ تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ نقاہت کی بھرپور آواز پر درد سے کراہتے شخص کو حیرت ہوئی، جس پر اس نے گردن موڑ کر دیکھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی آصف اس کے پیٹ سے تیر نکال کر اسے چیخنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس کی چیخنے پر بادشاہ حسن کچھ بے چین ہوئے۔ بے ساختہ انہیں کوئی یاد آیا تھا اور وہ بھی بہت شدت سے۔ کچھ آنسو خاموشی سے ان کے رخسار پر بہہ گئے۔ آصف نے تیر نکالنے کے بعد اس کے پیٹ پر ایک کپڑا مضبوطی سے باندھ دیا۔ وہ یہ سب کسی ہمدردی میں نہیں کر رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ شخص واجب القتل ہے، لیکن وہ بختیار علی کے حکم سے پہلے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس شخص کو زندہ سلامت روشنی نگر لے جانا چاہتا تھا، تاکہ جب بختیار علی واپس لوٹے تو حسن سلطان کے ساتھ اس شخص کا بھی بندوبست کر سکے۔ تیر نکلنے کی وجہ سے خون مزید بہہ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ شخص اب مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ بادشاہ حسن نے ایک ہمدرد بڑی نظر سے اس شخص کی پیٹھ کو دیکھا جو انہیں کسی ریاست کے لباس میں موجود تھا، پھر وہ آنکھیں موند کر اپنی ایذا کے بارے میں سوچنے لگے، اپنے فہد اور ملکہ فرحہ کے بارے میں۔ بختیار علی سے انہیں کسی بھی چھائی کی امید نہیں تھی، وہ جانتے تھے وہ ایک شفاق درندہ ہے۔ آ جاؤ ایہاب، اب تو آ جاؤ۔ انہوں نے ایہاب کو تصور کرتے ہوئے پکارا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب صرف وہی تھا جو سب سنبھال سکتا تھا، جو ان کی ریاست، ان کے خاندان کو بچا سکتا تھا۔ ایہاب، اب تو چلے جاؤ، وہ ختم کر دے گا سب، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اس دن کے بعد آج ایہاب جاہیر سے ملنے آیا تھا۔ جنگ کو ختم ہوئے 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے۔ جاہیر اب پہلے سے کافی بہتر تھا، اس لیے آج اس نے ایہاب کو بات کرنے کے لیے بلایا تھا، جو سنجیدہ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ میں تب جاؤں گا جب مجھے لگا مجھے جانا چاہیے، اپنی نیلی سمندر سے گہری آنکھوں میں سرد مہری لیے اس نے حتمی لہجے میں کہا، جبکہ جاہیر اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ آخر وہ شخص چاہتا کیا تھا؟ تم جانتے بھی ہو بختیار اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ جاہیر نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تو ایہاب نے ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھینچ لی، چہرے کے تاثرات پل میں پتھر ہوئے تھے۔ بکواس مت کرو جاہیر، جانتے ہو نا کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ ایہاب نے غصے سے لبریز آواز میں کہا تو جاہیر استزادہ ہنس دیا۔ جانتا ہوں بادشاہ حسن سلطان کی اکلوتی شہزادی اور ایہاب خان کی ملکہ ایذا قبل کے بارے میں۔ جاہیر نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے بہت کچھ جتایا تھا۔ تم چاہے جو کر لو، میں وہاں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک وہ اپنی مدد خود نہ کرنے کا سوچے، کیونکہ خدا بھی اس کی ہی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ایہاب نے غصے پر قابو پا کر سنجیدگی سے کہا اور جانے کے لیے مڑ گیا۔ جاہیر خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھے گیا۔ دروازے کے پاس جا کر وہ رکا لیکن مڑا نہیں۔ تم اسے اس لیے کمزور سمجھ رہے ہو کیونکہ وہ تمہارے نزدیک وہ حسن سلطان کی شہزادی ہے، لیکن جس دن تم نے یہ جان لیا کہ وہ ایہاب خان کی ملکہ ہے، تم اس کی فکر تو دور، تم اس کا خیال بھی اپنے ذہن سے لانے سے پہلے 1000 بار سوچو گے۔ اور ہاں، ٹھیک ہوتے ہی الماس پور چلے جانا، کیونکہ مجھے مہمان کچھ زیادہ پسند نہیں۔ ایہاب اپنی بات مکمل کرتے ہی وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے بیٹھا جاہیر اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ بھلے ہی وہ ایہاب خان کا جگری یار تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی کچھ باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پاتا تھا۔ شہزادے، آپ کا بادشاہ سلامت باغیچے میں انتظار کر رہے ہیں۔
ایہاب جیسے ہی جہیر سے ملنے کے بعد استبل کی طرف جانے لگا تھا، ایک دربار نے اسے پیچھے سے پکار کر کہا، جس پر اس کی تیوری چڑھ چکی تھی کیونکہ اسے بالکل پسند نہیں آئی تھی کوئی اسے پیچھے سے آواز دے کر روکے۔ جاؤ تم، اور آئندہ مجھے پیچھے سے آواز دے کر مت روکنا۔ ایہاب نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ بیچارہ دربار ہڑبڑا کر فوراً وہاں سے غائب ہوا، جبکہ اس کے جاتے ہی ایہاب نے اپنے قدم شاہی باغیچے کی طرف موڑ لیے۔ ابا حضور، آپ نے بلایا مجھے؟ ایہاب نے نایاب خان کو فوارے کی سمت چہرے کیے کھڑا دیکھا تو مؤدب سا ان کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ہاں شہزادے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ نایاب خان نے اپنے بیٹے کی طرف چہرہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ان کی ہلکی نیلی آنکھیں ہمیشہ کی طرح آج بھی ایہاب کو پر اسرار سی لگی تھیں۔ جی حکم کیجیے۔ ایہاب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو جھکائے کہا تو نایاب خان مسکرا دیے، ہم آپ کو ایک تجارتی مہم پر بیچنا چاہتے ہیں مصر کی طرف۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کہنے کے بعد ایہاب کے چہرے کی طرف دیکھا تاکہ اس کے تاثرات دیکھ سکے جو سپاٹ ہو چکے تھے۔ لیکن ابا حضور، آپ جانتے ہیں میرا الماس پور جانا زیادہ ضروری ہے۔ ایہاب نے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات کی، جبکہ نایاب خان اتنے سالوں بعد ایہاب کے منہ سے الماس پور کا نام سن کر حیران سے زیادہ پریشان ہوئے تھے۔ انہیں لگا تھا شاید ایہاب وہ سب بھول چکا ہوگا، مگر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اسے تو آج بھی وہ ریاست اور اس ریاست کی شہزادی جو کہ اس کی ملکہ تھی ازبر تھی، فاصل تعلق اور جذبات گہرے کر دیتے ہیں۔ شاید اس بات سے نایاب خان انجان تھے۔ وہاں اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے دیر کر دی ایہاب۔ جو ایک بات نایاب خان اپنی پوری زندگی میں سننا نہیں چاہتا تھا، وہی بات اس کے باپ نے نہایت شفافیت سے کہی تھی۔ ایہاب کو محسوس ہوا جیسے وہ اب مزید کھڑا نہیں رہ پائے گا، تبھی وہاں موجود نشست پر بیٹھ گیا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد نایاب خان کی سماعتوں سے اپنے شہزادے کی بے یقینی میں ڈوبی آواز ٹکرائی تو انہوں نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ شاہان ذیشان اور کیان کو قتل کرنے کے بعد حسن کو قیدی بنا کر وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور تمہیں لگتا ہے جنت الماس محل اب تک بختیار علی سے محفوظ ہوگا؟ انہوں نے ایہاب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو حقیقت سے آگاہ کیا جس سے وہ اب تک بھاگتا آیا تھا۔ شاہین نے مجھے یہ سب نہیں بتایا۔ ایہاب نے چہرے پر تلخ مسکراہٹ سجائے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ بھی بتانے کی حالت میں تھا کب؟ نایاب خان نے اس کے عذر کو رد کیا۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، وہ میری امانت ہے ابا حضور۔ ایہاب نے کھڑے ہوتے ہوئے گویا اپنا فیصلہ سنایا جو نایاب خان کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہاں اب کچھ نہیں ہے اور بہتر ہے تم الماس پور کو بھول جاؤ اور مصر جانے کی تیاری کرو، یہ میرا حکم ہے، سمجھے؟ نایاب خان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حکم سنایا اور بغیر اس کی کوئی بات سنے وہاں سے چلے گئے۔ میں اب وہاں نہیں جاؤں گا۔ ایہاب نے خود کو باور کرایا اور ایک بار پھر اسپتال کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ ایک وہی جگہ تھی جو اسے پرسکون کرتی تھی۔ کیا آپ زندہ ہیں؟ بادشاہ حسن نے اپنے ساتھ موجود شخص کو دیکھنے کے بعد بے یقینی سے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سپاہی کیان کو حکیم خانے سے جہاں بادشاہ حسن سلطان کی کوٹری میں پھینک کر گئے تھے، جو شخص راستے میں ان کو ملا تھا وہ کوئی نہیں بلکہ کیان الحسن تھا، جس کا گھوڑا بے قابو ہو کر اسے جنگل میں لے آیا تھا، جہاں وہ زخم سے خون بہہ جانے کی وجہ سے نیم بے ہوش ہو چکا تھا، اور تبھی وہاں سے آصف اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلطان کو قیدی بنا کر لے جا رہے تھے، اور انہوں نے کیان کو الماس پور کا سپاہی سمجھ کر قید کر لیا، کیونکہ وہ اس بات سے انجان تھے کہ کیان بادشاہ حسن سلطان کا وہی تیسرا بیٹا ہے جو انہیں میدان جنگ میں کہیں بھی نہیں ملا تھا، اور انہوں نے اسے مردہ قرار دے دیا تھا۔ جی ہم زندہ ہیں ابا حضور۔ حسن سلطان کی آواز پر کیان نے اپنا چہرہ ان کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں نقاہت تھی اور سرخ و سفید رنگت خون بہہ جانے کی وجہ سے زرد ہو چکی تھی۔ ہمارے شہزادے! حسن سلطان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیان کو دیکھتے ہی انہیں ذیشان اور شاہان شدت سے یاد آئے تھے۔ وہ کتنے بدقسمت باپ تھے کہ اپنے بیٹوں کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائے تھے۔ ابا حضور، ذیشان اور شاہان بھائی کہاں ہیں؟ کیان نے ان سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید ان سب کو قید کر لیا گیا ہے، لیکن وہ اصل حقیقت سے انجان تھا۔ بیٹا، وہ شہید ہو چکے ہیں، اور جہیر بھی۔ حسن سلطان نے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بمشکل بتایا، جبکہ ان کی بات سنتے ہی کیان ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اٹھنے کی وجہ سے اس کے پیٹ کے زخم میں کھنچاؤ ہوا، تبھی اس کی آواز بلند ہوئی، کیان بیٹھ جائیں، خدانا ہمیں مزید ہمت نہیں ہے ہمارے بچے۔ حسن سلطان نے کیان کا ہاتھ پکڑ کر نم آنکھوں سے کہا تو کیان اپنے آنکھوں پر مزید ضبط نہ رکھ پایا اور رو پڑا۔ حسن سلطان نے ایک بار پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی پیٹھ تھپکنے لگے۔ کچھ دیر رونے کے اپنے صاف کرنے کے بعد وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سنہری آنکھیں خشک ہو چکی تھی، ایسے جیسے کوئی بنجر زمین ہو، چہرے کے تاثرات پتھر ہو چکے تھے۔ اس نے مزید اپنے بھائیوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، بس خاموشی سے اس کال کوٹری کی دیوار کو دیکھنے لگا۔ ایزا کیسی ہوگی ابا حضور؟ پتھر ہوئے چہرے کے تاثرات میں تبدیل ہوئے، سنہری آنکھوں میں فکر جھلک اٹھی تھی۔ اپنی لاڈلی کی بابت پوچھتے ہی، خدا کے بعد میں اسے ایہاب کے حوالے کر چکا ہوں۔
حسن سلطان نے آنکھیں موند کر کہتے ہی سر دیوار سے ٹکا دیا، کیان بھی سمجھنے کے انداز میں سر ہلا دیا۔ اسے احیا پر یقین تھا، ملکہ عالیہ بختیار علی دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ راؤ حمید نے شاہی دربار میں داخل ہوتے ہی تخت پر برجمان ملکہ کو دیکھ کر کہا، اس کی پھولی ہوئی سانس اس بات کی گواہی تھی کہ وہ بھاگ کر آیا ہے۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ ملکہ نے سرد آواز میں پوچھا اور تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے اٹھتے ہی وہاں موجود تمام مشیر اور وزیر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ملکہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور انکار کی صورت میں اس نے محل پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ راؤ حمید نے نظریں جھکائے کہا، آج اگر راؤ حمید محل میں موجود تھا تو صرف اس وجہ سے کہ بختیار علی نے اسے محل میں داخل ہونے کی اجازت دی تھی، لیکن شاید راؤ حمید بختیار علی کی مکار فطرت سے واقف نہیں تھا، تبھی اس کی باتوں میں آ کر اپنے تمام سپاہیوں سمیت محل میں داخل ہو گیا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں تو وہ محل اور اس کے مکین آزاد لگتے تھے، لیکن اصل میں پورے الماس پور سمیت اور محل بھی بختیار علی کے قبضے میں ہی تھا۔ لیکن جنت الماس محل کے مکین اس بات سے فی الحال ناواقف تھے۔ بھیجو اسے، ملکہ نے دوبارہ تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بری آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ آج وہ اس شخص کو روبرو دیکھنے والی تھی جس نے اس کے خاندان کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن ایزا بیٹا، آپ کو ایسے اس بدبخت سے نہیں ملنا چاہیے۔ بادشاہ حسن سلطان کے ایک بہت پرانے اور وفادار مشیر نے تخت پر پوری شان سے براجمان ایزا قمر کو دیکھ کر کہا، جس پر ایزا نے اپنی نظروں کا رخ ان کی جانب کیا۔ غفور علیم صاحب، آپ کے مشورے کا بہت شکریہ، لیکن ہم ملکہ ہیں اور ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے۔ ایزا نے انہیں دیکھتے ہی ایک ایک لفظ سنجیدگی سے کہا، جس پر غفور علیم نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ انہیں سب کے سامنے سبکی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ کل کی آئی لڑکی ان سے زبان چلا رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ وقت کی ملکہ تھی، اداب ملکہ عالیہ۔ بختیار علی نے شاہی دربار میں داخل ہوتے ہی اپنی سیاہ وحشت ٹپکاتی آنکھوں کو ایزا پر گاڑے کہا، اسے جب سے علم ہوا تھا کہ ملکہ فرحہ نے تاج ایزا کے سر پر پہنا کر اسے نئی ملکہ بنا دیا ہے، تب سے وہ پاگل ہو چکا تھا۔ اسے کسی بھی حال میں یہ سلطنت اور اس کا تخت حاصل کرنا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ایزا سے لڑنا مشکل نہیں، کیونکہ وہ محض 20 سال کی ایک نازک کلی ہے، جسے مسلنے کے لیے بختیار علی کو بس چند پل درکار تھے۔ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایزا نے اسے نفرت امیز آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آواز کا سرد پر محسوس کرتے بختیار پل بھر کو گھبرا گیا، مگر پھر فوراً سنبھل گیا۔ آپ جانتی ہیں ملکہ کہ جیتنے کے بعد الماس پور میر کا ہو چکا ہے، اور اسی حساب سے اس پہر پر بھی میرا حق ہے۔ میں آپ لوگوں کو آپ کے پیاروں کی موت سے نکلنے کا وقت دینا چاہتا تھا، اس لیے آج تک خاموش رہا، لیکن اب میں زیادہ دیر خاموش نہیں رہوں گا۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے بچے ہوئے خاندان کے ساتھ یہ محل خالی کر دیں، ورنہ اگر میں نے خالی کروایا تو آپ کو میرا طریقہ کچھ خاص پسند نہیں آئے گا۔ بختیار علی نے ایزا کے تخت کے عین سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ایزا کو اس کی آنکھوں میں سے شدید گھن آئی تھی۔ یہ محل ہماری وراثت ہے اور تم ہوتے کون ہو ہم سے ہماری وراثت چھیننے والے؟ ایزا نے کھڑے ہوتے ہوئے سخت غصے سے کہا۔ اس کی آواز کسی شیرنی کی دار سے کم نہیں تھی۔ چلانا مجھے بھی آتا ہے ملکہ عالیہ، لیکن وہ کیا ہے نا، میں عورتوں سے اونچی آواز میں بات کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ بختیار نے نہایت سکون سے کہہ کر ایک بھرپور نگاہ ایزا پر ڈالی۔ اس کے ایسے دیکھنے پر وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ کیان، دل نے بے سخت اپنے بھائی کو پکارا تھا۔ بری آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تو وہ سر جھٹک کر بختیار کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کے مزید ایک ہفتے کا وقت ہے ملکہ عالیہ، اس کے بعد پھر آپ میرا وہ روپ دیکھیں گی جو آپ مرنے کے بعد بھی بلا نہیں پائیں گی۔ بختیار ایک نظر ایزا کو وہاں موجود باقی سب کو دیکھ کر اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی ایزا گرنے والے انداز میں تخت پر بیٹھی تھی۔ ملکہ، کسی نے کچھ کہنا چاہا مگر ایزا نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ دربار برخاست کیا جاتا ہے، آپ سب جا سکتے ہیں، ایزا نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سب آپس میں باتیں کرتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ آپ کی ایزا بہادر نہیں ہے ابا حضور، ایزا مضبوط نہیں ہے، ایزا نے حسن سلطان کو تصور کرتے ہوئے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار پر آیا تھا۔ پورا جنگل دیکھ لینے کے بعد بھی وہ لوگ شکار ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، تبھی سب مایوس ہو کر ایک جگہ اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے۔ حمزہ یار، یہ کہاں لے آئے ہو؟ دور دور تک ایک ہرن بھی نظر نہیں آ رہا۔ آفتاب نے حمزہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شکوہ کیا، جس پر حمزہ نے مراد کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھا اپنے سامنے موجود جنگل کے اس حصے کو دیکھ رہا تھا جہاں جانا ممنوع تھا، کیونکہ وہاں جنگلی درندے رہتے تھے جو انسانوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے تھے۔ میں مراد کے کہنے پر یہاں لایا ہوں، حمزہ نے سرا ملبہ خاموش بیٹھے مراد پر ڈالا۔ ہم یہاں شکار پر نہیں آئے، مراد کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حمزہ اور آفتاب نے اسے دیکھا۔ سفید رنگت، گہری نیلی آنکھیں جن پر لمبی لمبی پلکوں نے سایہ کر رکھا تھا، مغرور کھڑی ناک، کالے لمبے بال جو سلیقے سے سلجھا رکھے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک حسین مرد تھا، لیکن ظاہری صورت کبھی بھی باطنی صورت کا آئینہ دار نہیں ہوتی۔ کاش یہ بات ہم سمجھ سکیں۔ تو پھر کیوں آئے ہیں؟ آفتاب نے سوال داغا، جس پر مراد نے اسے گھورا، لیکن آفتاب ولی بلا کہاں اثر ہونے والا تھا۔ شکار کو ڈھونڈنے ہم الگ الگ سمت میں جائیں گے۔
مراد نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی بات کہی تو وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شکار کرنے نہیں آئے اور اب کہنے لگا تھا کہ شکار ڈھونڈو، عجیب پاگل بندہ ہے۔ وہ دونوں سوچ کر رہ گئے کیونکہ یہ بات وہ مراد خانے کے سامنے نہیں کرنے کی ہمت رکھتے تھے۔ حمزہ تم اپنے گھوڑے پر دائیں طرف جاؤ گے اور آفتاب تم بائیں طرف، اور میں، وہ بولتے بولتے خاموش ہوا، اور تم، حمزہ کی زبان میں کھجلی ہوئی، میں ریدا کے ساتھ آگے کی طرف جاؤں گا۔ مراد نے اپنے سیاہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بات مکمل کی تو وہ دونوں ایک بار پھر حیرت میں غوطہ زن ہوئے۔ تم جانتے ہو نا آگے خطرہ، اور وہاں ارماس پور کی سرحد بھی، اگر جنگلی جانوروں سے بچ بھی گئے تو ارماس پور کے سپاہیوں سے بچ نہیں پاؤ گے۔ آفتاب نے لہجے میں فکر لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ جو کرنے جا رہا ہے وہ خودکشی کے مترادف ہے۔ وہی تو جانا ہے۔ ارماس پور کا نام سنتے ہی بے ساختہ اس کی زبان سے پھسلا، کہاں جانا ہے؟ حمزہ نے مشکوک نظروں سے مراد کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو مراد ہلکا سا مسکرایا۔ موت کی آغوش میں، مراد کہتے ساتھ ہی رود پر بیٹھا اور اس کی لگام کھینچی جس پر وہ دوڑنے لگا۔ پیچھے آفتاب اور حمزہ اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ اور ہاں، شکار ڈھونڈنے کے بعد واپس لوٹ جانا، میں آ جاؤں گا۔ ابھی وہ دونوں کھڑے اس کی آخری بات میں الجھے تھے کہ مراد اپنا گھوڑا واپس ان تک لایا اور انہیں ہدایت کرنے کے بعد بغیر ان کی کوئی بات سنے گھنے جنگل کی طرف بڑھ دیا جہاں کوئی اس کا منتظر تھا۔ ملکہ، آپ نے یہاں کے لیے آ کر غلطی کر دی ہے۔ ایزا ان کے ساتھ آئی، اس کی ذاتی کنیز جنگل سے آتی جنگلی جانوروں کی آواز سن کر ڈرتے ہوئے بولی، جس پر ایزا نے پیچھے مڑ کر اسے سخت گوڑی سے نوازا۔ ہادیہ، تم اتنی ڈرپوک ہو، مجھے تمہیں اپنے ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایزا نے کہنے ساتھ ساتھ سر ہلا کر بھی افسوس کا اظہار کرنا ضروری سمجھا جس پر ہادیہ بیگم کا منہ بن چکا تھا۔ جائیے، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ ہادیہ نے اپنے پھولے پھولے گالوں کو مزید پھلا کر ناراضگی کا اظہار کیا تو ایزا اس کے غصے سے سرخ ہوتی گالوں کو دیکھ کر ہنسی اور پھر بہت پیار سے اس کے دونوں گال کھینچے۔ ظالم ملکہ، ہادیہ اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ کر بولی جس پر ایزا کھلکھلا کر ہنسی۔ اوہو ہادی، تم کتنی پیاری ہو، اور ہاں، یہ ملکہ ملکہ کی رٹ بند کرو، سخت چڑ ہو چکی ہے مجھے اس لفظ سے۔ پہلی بات مسکرا کر کہنے کے بعد آخری بات اس نے کافی سنجیدگی سے کی تھی جس پر ہادیہ نے خاموشی سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھا۔ ہادیہ اس کی کنیز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بچپن کی سہیلی اور یاہیر فارس کی بہن تھی جو ایزا کی ہم عمر ہی تھی، جس کی وجہ سے دونوں میں خوب بنتی تھی۔ کنیز تو وہ صرف دنیا والوں کی نظر میں تھی، ورنہ ایزا اسے اپنی بہن سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ اچھا ملکہ، باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ ایزا غصے سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میرا مطلب ہے ایزا، ہم یہاں جنگل میں کیوں آئے ہیں؟ ہادیہ نے جلدی سے اپنی تصحیح کرتے ہوئے وہ سوال پوچھا وہ جو کب سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ایزا اس وقت ہادیہ کے لباس میں ہی موجود تھی جس کی وجہ سے وہ آسانی سے محل سے نکلنے میں کامیاب ہو چکی تھی اور بختیار علی کے سپاہیوں کی نظروں سے بھی بچ گئی تھی۔ میں یہاں مدد کی تلاش میں آئی ہوں ہادی۔ چلتے چلتے وہ تھک گئی تو سر سبز پر گھاس پر بیٹھتے ہوئے اداسی سے بولی۔ آنکھوں کے سامنے بختیار علی کا مکروہ چہرہ آیا۔ اس کی دی دھمکی کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی تھی، اوپر سے فرحہ بیگم کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ سارا دن خاموش بیٹھے ہوئے گزار دیتی تھی۔ اپنے بیٹوں اور محبوب شوہر کے بعد وہ تو جیسے یہ بلا ہی بیٹھی تھی کہ ان کی 2 اولادیں اور بھی ہیں جن کو ان کی ضرورت ہے۔ یہاں جنگل میں ہماری مدد کون کرے گا ایزا؟ ہادیہ نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا اور ایک نظر چاروں طرف دیکھا۔ لمبے لمبے درختوں کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس تھوڑی تھوڑی دیر بعد کسی جنگلی جانوروں کی آواز آتی تھی اور پھر ہر طرف خاموشی چھا جاتی۔ کوئی تو ہوگا، خدا کا بندہ۔ ایزا بری آنکھوں کو آسمان پر ٹکائے اعتراض سے بولی جیسے وہ براہ راست خدا سے محو گفتگو ہو، اور وہ خود کا بندہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، ہمیں سپاہیوں کو اپنے ساتھ لانا چاہیے تھا۔ ہادیہ نے سنسان جنگل کی طرف دیکھتے ہوئے جرجری لی اور بولی، سپاہی ساتھ لاتے تو بختیار علی ہمیں پکڑ لیتا، پھر ہم یہاں آزاد ہوا میں سانس لینے کی بجائے زندان میں پڑے ہوتے۔ ایزا نے اس کے سر پر چپیڑ لگائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو، ہمیں سورج غروب ہونے سے پہلے محل واپس بھی جانا ہے، اگر وہاں کسی کو ہماری غیر موجودگی کے بارے میں بھنک بھی لگ گئی تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ایزا نے ہادیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا جو آرام سے بیٹھی چہرے کے عجیب زاویے بنا رہی تھی۔ ایزا کو اسے دیکھ کر ہنسی تو بہت آئی لیکن اس نے ہنسی ضبط کی کیونکہ وہ جس کام کے لیے وہاں آئی تھی وہ زیادہ ضروری تھی۔ چلے ملکہ عالیہ، ہادیہ جان بوجھ کر اشارت سے کہتی ہوئی اس سے دور ہو کر بھاگی تاکہ ایزا اسے تھپڑ نہ مار سکے۔ ایزا نے اسے بھاگتے دیکھا تو خود بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ ہادی، کہاں ہو یار، میں تھک گئی ہوں۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے کافی آ گئی تھی اور انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوا۔ ایزا کی سانس پھولنے لگی، وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سانس لینے کے لیے رک گئی، ساتھ ہادیہ کو بھی پکارا مگر جواب نداد۔ ہادیہ، کہاں ہو؟ ایزا نے سیدھا ہوتے ہوئے ایک بار پھر اسے پکارا۔ سنسان جنگل میں اس کی آواز گونج اٹھی۔ چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو شدید دھچکا لگا کیونکہ وہ جنگل کے گھنے حصے میں تھی جہاں سورج کی روشنی پہنچنے میں قاصر تھی اور دن میں بھی رات کا سماں بنا ہوا تھا۔ ہادی، اب کی بار ایزا کی آواز رند گئی تھی، آنکھوں میں آنسو اکٹھے ہونے لگے۔ ایزا، میں یہاں ہوں۔
اس سے پہلے ملکہ عالیہ وہیں بیٹھ کر داڑے مار کر رونا شروع کرتی، سامنے کی طرف سے ہادی کی آواز آئی۔ ایزا نے قدم اس کی جانب بڑھانے شروع کر دیے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو ہادی؟ ایزا جیسے ہی وہاں پہنچی تو ہادیہ کو گلے میں گرے دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی، جس پر ہادی کو تب چڑھی۔ رقص کرنے لگی ہوں، آؤ تم بھی میرا ساتھ دو۔ ہادیہ نے دانت پیس کر کہا، مطلب کہ حد ہوتی ہے۔ وہ گلے میں گری تھی۔ اس کی دوست عرف ملکہ عالیہ کھڑی پوچھ رہی تھی کہ وہ وہاں کیا کر رہی ہے، لیکن رقص کرنے کے لیے یہ گلا تھوڑا تنگ نہیں؟ ایزا نے معصومیت سے آنکھیں جھپکتے ہوئے سوال کیا تو ہادی کا دل کیا کہ اسے کچھ دے مارے، جسے اس وقت فضول بکواس سوچ رہی تھی۔ ایزا مجھے یہاں سے باہر نکالو، دیکھو اندھیرا ہو جائے گا۔ ہادیہ نے چند گہرے سانس لے کر غصے پر قابو پانے کے بعد کہا، جس پر ایزا نے ارد گرد نظر دوڑائی تاکہ کوئی چیز ڈھونڈ سکے جس کی مدد سے وہ ہادیہ کو باہر نکال سکے، لیکن بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی اسے کچھ نہ ملا۔ ہادی یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں کہ جس کی مدد سے میں تمہیں اس گڑھے سے باہر نکال سکوں، میں تھوڑا آگے سے دیکھ کر آتی، شاید کچھ مل جائے۔ ایزا نے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے ہادیہ سے کہا، جس کے سارے چہرے اور لباس پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جلدی واپس آنا، ہادیہ نے منہ بسوڑ کر کہا۔ ایزا نے اس کی بات پر سر اس بات میں ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ اس کے بہت قریب سے شیر کے گرانے کی آواز آئی۔ بس پھر کیا تھا، ایزا کی جان ہوا ہوئی، ماتھے پر پسینہ آیا اور پورا جسم میں کپکپی طاری ہو گئی۔ بچاؤ بچاؤ! ایزا جیسے ہی پیچھے مڑی تو خوف سے اچھلی۔ اس کے عین پیچھے محض چند قدم کی دوری پر خونخوار شیر کھڑا اسی پر گرا رہا تھا۔ ایزا نے مدد کے لیے پکارتے ہوئے بغیر آگے دیکھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے بھاگتا دیکھ کر شیر بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ایزا اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ سامنے پڑے پتھر کو وقت رہتے نہ دیکھ سکی اور ٹھوکر لگنے کی وجہ سے منہ کے بل گری۔ ماتھا پتھر کے کونے پر لگا اور خون کی ایک پتلی سی لکیر ماتھے سے بہنے لگی۔ ہاتھ بری طرح چھل چکے تھے۔ اس سے پہلے وہ سنبھل کر اٹھتی، شیر اس کے سر پر آ پہنچا۔ بچاؤ! ایزا دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے کرتے ہوئے چیخی اور آنکھیں زور سے بند کر دی۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی، کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی۔ ایزا نے ڈرتے ڈرتے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تو شیر کو اپنے سامنے ڈیر پایا۔ ذرا غور سے دیکھنے پر اسے پتا چلا کہ اس کی گردن پر زہریلا تیر لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے سود سا پڑا تھا اور گردن کا وہ حصہ نیلا ہو رہا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز کے ساتھ کسی کی سنجیدہ اور گمبھیر آواز بھی اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے چونک کر اسے اپنے پیچھے دیکھا، جہاں ایک شخص سیاہ چوگے سے خود کو چھپائے کھڑا تھا۔ سر کو بھی اس نے چوگے سے ڈھانپ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ آپ کون؟ ایزا نے زمین پر ہتھیلیاں رکھ کر کھڑا ہوتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ لڑکھڑا گئی مگر گرنے سے بچ گئی۔ سیاہ چوگے میں ملبوس شخص خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ ماتھے سے بہتا خون اب خشک ہو چکا تھا۔ محافظ! وہ شخص 2 قدم چل کر اس کے پاس آیا، ساتھ اس کا سیاہ گھوڑا بھی تھا، جس کی لگام اس نے اپنے ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ کون محافظ؟ ایزا نے اس کو اپنے پاس آتے دیکھا تو 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے بولی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور سر سے چوگا کی ٹوپی اتار دی۔ اب کہ اس کا چہرہ واضح تھا۔ کالے سیاہ گھنے بال، مغرور ناک، سفید رنگت، ہلکی بڑی ہوئی داڑھی اور گہری نیلی آنکھیں۔ ایزا چند لمحے اسے مشکوک نظروں سے گھورتی رہی، جس پر سامنے والا خاموش رہا۔ آپ کو چوٹ لگی ہے، یہ باندھ لیں۔ مراد نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے ہاتھ میں بندھا رومال کھول کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شکریہ۔ ایزا نے ہاتھ آگے بڑھائے بغیر سنجیدگی سے کہا، جس پر مراد نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال کو دیکھا، پھر ایزا کے ماتھے پر بہتے خون کو، جو خشک تو ہو چکا تھا لیکن زخم واضح نظر آ رہا تھا۔ لے لیں، آپ کو ضرورت ہے۔ اب کی بار اس نے اصرار کیا تو ایزا نے اس کے ہاتھ سے چھیننے والے انداز میں رومال لیا اور ماتھے پر باندھ لیا تو وہ مدھم سا مسکرا دیا۔ آپ کا تعارف؟ مراد نے پوچھا۔ ایزا نے کچھ سوچ کر اسے صرف اپنا نام بتایا، ورنہ اگر ابھی ہادیہ اس کے ساتھ ہوتی تو اس کی 7 نسلوں کا تعارف تک کروا دیتی۔ بہت پیارا نام ہے، مراد نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے کہا۔ پیارے کو چھوڑو، میری دوست وہاں گری ہے، میں گر گئی تھی، مجھے اسے بچانا تھا اور تم نے مجھے باتوں میں لگا دیا۔ ہادیہ کا خیال آتے ہی وہ مراد کو ایک طرف کرتی لڑکھڑاتی ہوئی واپس کی طرف جانے لگی، جہاں سے وہ بھاگ کر آئی تھی، جبکہ مراد تو اس کے بدلے تیور دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر کچھ سوچ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ ہادی، تمہارے چکر میں آج میں نے شیر کا شکار بن جانا تھا، ایزا نے واپس آتے ہادیہ کے پاس آتے ہی کہا، جس پر وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ تو تم کچھ ڈھونڈنے گئی تھی جس کے ذریعے تم مجھے یہاں سے نکال سکو؟ ہادیہ نے اس کی بات نظر انداز کی اپنی بات کہی تو ایزا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ ہاں، وہ شیر کے چکر میں یہ تو بھول ہی گئی۔ افسوس سے سر ہلا کر کہنے کے بعد وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے ساتھ ہوئی روداد ہادیہ کو سنانے لگی، جس پر ہادیہ بی بی گڑے میں گری بڑے مزے سے سن رہی تھی، جیسے وہ جنگل میں موجود نہ ہو بلکہ اپنے بستر پر موجود ہو اور ایزا سے کہانی سنا رہی ہو۔ مراد ان سے تھوڑا دور کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کچھ مدد چاہیے؟ ایزا کی چلتی زبان کسی اور کی آواز پر تھمی تھی۔ ہاں، مجھے چاہیے مدد۔ ایزا کوئی جواب دیتی اس سے پہلے گڑے کے اندر سے ہادیہ چلائی جیسے سامنے والا بہرا ہو۔ ہادیہ کی آواز پر مراد نے تھوڑا سا آگے ہو کر گڑے میں جھانکا تو وہ وہاں 19-20 سال کی لڑکی تھی۔ کالے بال مٹی میں لگنے کی وجہ سے بوڑھے لگ رہے تھے، جبکہ شفاف چہرے پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔
چھوٹی سی ناک اور گہری سرمئی مسکراتی آنکھیں۔ مراد کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے گھوڑے رتھ کی طرف گیا جس پر اس کا سامان بھی تھا۔ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے مطلوبہ چیز مل گئی تو وہ ان دونوں کی طرف واپس آیا۔ ایزا خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھ کم گور زیادہ رہی تھی۔ مراد رسی ایک درخت سے باندھی اور دوسرا سرا گلے کے اندر پھینکا جسے پکڑ کر ہادیہ باہر آئی۔ مراد کے ساتھ ایزا نے بھی اپنے ہاتھوں کو زحمت دی تھی رسی کھینچنے میں۔ شکریہ، خدا آپ کو اس کی جزا دے، ہادیہ نے باہر نکلتے ہی مراد کو دیکھ کر کہا، جس پر اس نے مسکرا کر سر خم کیا جیسے شکریہ وصول کیا ہو۔ آپ کی تعریف؟ مراد نے پوچھا تو ہادیہ سے تھا، لیکن اس کی نظریں کب سے چپ کروسا رکھ کر کھڑی ایزا پر ٹکی تھیں۔ وہ میں اپنی تعریف خود نہیں کرتی، آپ جتنی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں، ہادیہ نے بتیسی کی نمائش کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ اب کی بار ہنسنے کی وجہ سے اس کے دائیں گھر پر پردہ گرا بھی نمایاں ہوا تھا، جسے ہادیہ نے تو بہت اشتیاق سے دیکھا تھا، لیکن ہماری شہزادی نے دیکھتے ہی منہ بنایا تھا۔ میرا مطلب تھا آپ کا نام کیا ہے؟ مراد نے ہنسی روکتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ میں ہادیہ فارس اور یہ ایزا کنول، ہم الماس پور سے ہیں۔ اور ہادیہ چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ہادیہ مراد کو اپنی 7 نسلوں کا تعارف کرواتی، ایزا نے تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر چل دی، جس پر ہادیہ نے منہ بسورا۔ مراد خاموشی سے ان کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ویسے آپ کون ہیں؟ دور جاتی ہادیہ ایزا کا ہاتھ چھوڑ کر پلٹ کر اونچی آواز میں پوچھنے لگی، جس پر مقابل کی نیلی آنکھوں میں چمک ابھری اور اس کے منہ سے بس ایک لفظ ادا ہوا، محافظ۔ اس کے اس جواب پر ایزا نے بھی مڑ کر اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، جس پر مراد سر جھٹک کر ایک بار پھر مسکرا دیا۔ محافظوں کے نام بھی ہوتے ہیں جناب؟ ایزا نے کچھ جتاتے ہوئے کہا، جیسے کہہ رہی ہو اسے اس پر یقین نہیں۔ آپ نام کو چھوڑیں، ہمیں بس ہمارے کام سے یاد رکھیں۔ مراد کہتے ہی رود پر بیٹھا اور لگام کھینچ کر جہاں سے آیا تھا اسی طرف چل دیا۔ بڑا آیا محافظ، ایزا نے بڑبڑاتے ایک بار پھر ہادیہ کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگی، جبکہ ہادیہ بی بی تو کسی کی آنکھوں کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ جاری ہے۔